السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال الله عز وجل في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال في موضع آخر وما بكم من نعمة فمن الله صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو اگر تم چاہو کہ گنو تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر چاہو کہ اس کی نعمتوں کا شمار کرو، گنو کاؤنٹ کرو تو نہیں کر سکتے۔ سر سے لے کر پیر تک اور صبح سے لے کر شام تک جس قدر ہم لوگ انعامات الہیہ میں ڈوبے رہتے ہیں، الحمدللہ اپنے جسم اور اعضاء سے صحیح ہیں، ہاتھ پیر کان ناک منہ دماغ سارا صحیح ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ اپنے گھر مکان میں ہیں یا کرائے والے مکان میں ہیں، اور صبح سے شام تک عافیت، کسی حادثے کا شکار نہیں ہے، اولاد بھی خیر و عافیت سے ہے، بیوی بچے بھی امن و امان میں ہیں، تو اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے سے نہیں ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں کھٹکتا۔ اس لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہم اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں 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 نبی، ان کی یہ صفت تھی، اور فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ میرا ایسا بندہ تھا جو شکر گزار تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر گزار بندے تھے، شکر ادا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے شاکرا لانعمہ، میرے انعامات کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا انعام جو ہے ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر ایمان کی دولت سے نوازا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شکر کے مقابلے میں ایک اور جملہ آتا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں، صبر اور شکر کہتے ہیں، صبر اور شکر۔ یہ صبر اور شکر جو ہے یہ تین طریقے سے ہوتا ہے، خالی دعویٰ بازی سے نہیں کام چلے گا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ تین طریقے سے ہوگا۔ نمبر ایک یہ کہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، نعمت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور شکریہ جو پیر فقیر اور قبر والے کا کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے نا۔ جس نے نعمتیں دی ہیں، جس نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ دل سے شکر ادا کرے، اور دوسری بات یہ زبان سے شکر ادا کرے، اور تیسرے ہاتھ پیر سے شکر ادا کرے۔ اگر اللہ نے ہم کو ہاتھ پیر صحیح سالم کیا ہے، کوئی اندھا نابینا آدمی راستے سے گزر رہا ہے، تو شکر کیا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس پار سے اس پار کر دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر قوت طاقت دی ہے، کوئی آدمی سائیکل پر اپنا بوجھ لاد رہا ہے اور وہ لاد نہیں پا رہا ہے،
تو شکر یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا تعاون کریں، مدد کریں۔ تو شکر 3 طرح سے ہوتا ہے، اور صبر بھی 3 طرح سے ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑی، کوئی تکلیف پڑی، کوئی پریشانی ہوئی، تو پہلی بات تو ہے کہ دل سے صبر کرے کہ اللہ تیرا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے، اور ہمارے اندر یہ قوت اور استطاعت پیدا فرما کہ ہم تیرے فیصلے پر راضی رہنے والے بنیں، دل سے۔ نمبر 2 زبان سے، کہ کوئی ایسا جملہ ناشکری کا، نافرمانی کا، اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکلنے پائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور تیسرے ہاتھ پیر سے، بہت سے لوگوں کے ہاں حوادث پیش آ جاتے ہیں، خسارہ ہو گیا، دکان کا خسارہ ہو گیا، یا آل اولاد میں سے کسی کی وفات ہو گئی، والدین کی وفات ہو گئی، آل اولاد میں سے کسی کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا اس کے مطابق وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اب والدین کو یا اعزاء و اقربا کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر کیسے؟ دل سے، کہ اللہ جو تو نے کیا تھا، جو تو نے کیا، اے اللہ اس پہ ہمیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے والا بنا۔ دوسرے زبان سے بھی، اور تیسرے ہاتھ پیر سے بھی۔ زبان سے آدمی شکایت کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہتا ہے کہ جو ہے فلانے کے اتنے اولاد تھی، ٹھکانے کے ایسا تھا، اور اس کے اوپر نہیں مصیبت آئی، ہمارے ہی اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے کفریہ کلمات نہیں کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر پر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہماری دی ہوئی چیزوں، ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم بڑھائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو وہ ختم ہو جائے گی، اور میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرو گے، ایمان نے تمہیں دیا، ایمان کا شکر ادا کرو گے، اسی طرح سے مال دولت دیا اس کا شکر ادا کرو گے، آل اولاد دیا اس کا شکر ادا کرو گے، مکان دیا اس کا شکر ادا کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس میں اور اضافہ کریں گے، بڑھوتری کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کیا، ناشکری ایک تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ناشکری کیا، اور دوسرے ایک کہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اور شکر کسی دوسرے کا۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو اولاد دیا تو شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ اللہ اے پاک پروردگار، تو نے جو ہے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، تیرا شکر ہے۔ پتہ ہی چلا کہ کسی پیر فقیر اور کسی قبر کا جو ہے شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ شرک ہوا کہ دے وہ اور ہم نافرمانی کریں اور دوسرے کا شکر ادا کریں۔ تو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر سے بڑھوتری ہوگی، اور یہ جتنے بھی حالات پیش آ رہے ہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ہمارے کیے ہوئے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، ان لوگوں کے ہاتھوں نے جو کیا ہے نا، جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا پھل ہے۔ جیسے ہم اعمال بھیجیں گے اللہ کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے آئیں گے۔ کسی بچے نے اگر امتحان میں غلط لکھا ہو یا کچھ لکھا ہی نہ ہو تو نتیجہ تو غلط ہی آئے گا، اور پاس کے بجائے وہ فیل ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں بدن میں، کتنے ہیں؟ اور ہر جوڑ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر جوڑ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اتنا صدقہ کون دے سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی درہم و دینار اور پیسہ ہی صدقہ کرے یا اسی کے ذریعے شکر ادا کرے، نہیں۔ فرمایا کہ اگر جو ہے کسی آدمی کا سامان جو ہے تم نے لدوا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی شکر ہے۔ سامانوں نہیں لاد پا رہا تھا، اور کوئی نابینا آدمی ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا، اس کا راستہ کراس کروا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کیلے کا چھلکا یا اذیت اور تکلیف دینے والی کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہو اس کو ہٹا دیا تو یہ صدقہ ہے۔ اور تو اور فرمایا کہ مومن سے اچھے حشاش و بشاش چہرے سے ملے، السلام علیکم وعلیکم السلام، خوشی سے، فرحت سے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو دروازے تو سارے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے
شکر ایمان کا، یقین کا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے بڑھے گی چیز، اور ناشکری کرنے سے گھٹے گی۔ جتنے بھی حالات پیش آ رہے ہیں آج کل، لوگ طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم سنتے تو ہیں مسجدوں میں، سنتے تو ہیں مجلسوں میں، لیکن ہماری ڈگر اور ہمارا طریقہ نہیں بدل رہا ہے۔ سچائی کا، امانت کا، دیانت کا، تقوی طہارت، اللہ کا خوف، ڈر، اس کے سامنے حاضر ہونے کا خوف کہ ایک دن ہم حاضر ہوں گے اور ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ جو میں نے کسی کا حصہ ہڑپ کر لیا ہے، یہ جو میں نے خیانت کا کام کیا ہے، ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ صبر اور شکر ان کے درجے ہیں۔ خالی زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جس طرح سے خالی زبان سے یہ کہے کہ آدمی کہ میں مومن ہوں اور آئیڈینٹی کارڈ پر لکھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ اس کا کچھ بھی نہ ہو جو گواہی دے سکے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ گواہی دیں گی۔ تو کوئی گواہی والی چیز نہ ہو اور اس کی شکل و صورت بھی اسی طرح کی بنی ہوئی ہو، تو کیا کہے گا آدمی کہ بھائی اس میں اور غیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی اقرار کے ساتھ ساتھ ثبوت اور دلیل بھی پیش کرے کہ ہمارے ایمان کے اقرار کا ثبوت یہ ہے کہ میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، ہمارے ایمان اور اقرار کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں، آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہوں اور ان کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہوں، جن طریقے سے انہوں نے منع کیا اس سے بچتا ہوں، جن کا حکم کیا اس کو اختیار کرتا ہوں، تو یہ سب چیزیں جو ہے دلیل بنیں گی، برہان اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ خالی خولی جو ہے انسان کو مومن کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا جب تک اس کے اعمال اس کے ساتھ نہ ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی پہلوان کے گھر پیدا ہوا ہو تو پہلوان نہیں ہو جاتا، کوئی ڈاکٹر اور انجینئر کیا پیدا ہو تو ڈاکٹر انجینئر نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح سے خالی خولی ہم نام لکھوا دینے سے مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے پاس دلیل نہ ہو، برہان نہ ہو کہ ہمارے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم حج کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دلائل بنیں گی اور انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے نعمت ایمان ہے۔ ایمان میں بار بار کوشش کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں اور کہنا بھی چاہیے، 1,24,000 انبیاء وہ ایمان ہی کی دعوت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ باقی اور جو شریعتیں تھیں وہ شریعتیں مختلف تھیں، کسی نبی کے اوپر کوئی شریعت نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری شریعت نازل کی گئی، جس کو شریعت مصطفی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت سارے شکوک و شبہات اور ایسی چیزیں در کر آئی ہیں، اندر داخل ہو گئی ہیں جو ہمارے ایمان میں خلل پیدا کریں اور ہمارے ایمان کو خراب کریں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی ایسی چیزوں سے بچا جائے جو ہمیں شرک میں یا ریا میں یا نفاق میں مبتلا کر دے۔ ایسی چیزوں کو پتہ کر کے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، آپ شکریہ کسی اور کا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اولاد دیا، آپ شکریہ کسی اور کا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی، آپ کو مکان کے اسباب مہیا فرما دیے، آپ شکریہ دوسرے کا کر رہے ہیں۔ نہیں، شکر اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ اور جتنی نظر و نیاز ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں ہے۔ تو ہر ایسے کام سے بچا جائے جو ہمارے ایمان میں خلل پیدا کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی دین کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔